معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب حیدر مہدی کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو آپ میں سے کوئی بھی ٹارگٹ نہیں کرتا، جس نے ادھم مچائی ہوئی ہے اس ملک میں۔ اور جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تھا نا تو انہوں نے سب سے پہلے انہی پر ہاتھ ڈالا تھا، اور یہ ہیں اس ملک کے تاجر، چھوٹے بڑے ہر طرح کے صنعت کار، جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اینڈ ابو آل یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز آئے ہیں جو ان کی پاکٹ میں جاتے ہیں، اس میں سے 90% 10% گورنمنٹ کو ملتا ہے اس میں سے۔ اور اب میں تو وزیر خزانہ صاحب سے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں اور آج بھی کہتی ہوں کہ اس کی مذمت کرتی ہوں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کا بس جو ہے نا وہ بس لوگوں پر ہی چلتا ہے۔ ان تاجروں سے بلا کر آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ جو 19% سیلز ٹیکس اب بڑھ گیا ہے، 17 سے 19 ہو گیا ہے اور وہ 20 بھی کرنے کے چکر میں تھے، اس میں سے حکومت کو کتنا ملتا ہے، خزانے کو؟ چھوٹے چھوٹے دکاندار، یہ لیبر ایکٹ کے تحت جتنی دکانیں آتی ہیں پرچون کی، کیا یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا ان سے کوئی جا کے ٹیکس لیتا ہے؟ نہیں۔ آج تک FBR سے ریلیٹڈ جتنا ریونیو آفیسر ہے وہ کسی بھی گریڈ کا ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ آپ اس پہ کوئی تجویز دیجئے خدا کے لیے۔ اگر آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے آپ کو، پاکستان کے لوگوں سے، تو آپ اس پہ بات کیجئے۔ یہ ڈالر مافیا کون ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ یہ جو گند مچا ہوا ہے آٹے کا، آپ نے اس پر بات ضرور کی، لیکن یہ کون ہے آٹے والے؟ یہ تاجر ہیں، یہ حکومتیں ہیں۔ حکومت سندھ کے لیے آپ کا کافی نرم گوشہ ہے، خاص طور پہ زرداری کے لیے، اور منسٹری آف فوڈ، میں منسٹری کی بات کر رہی ہوں یعنی کہ فیڈریشن کی۔ جو کچھ اس ملک میں کھانے پینے کی اشیاء سے ریلیٹڈ جو جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ اصل میں بڑی کرپشن ہے، جس سے ایک عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے۔ اس پر آپ نے کوئی بھی لاگ نہیں کیا، اس پہ آپ کی کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کی بڑی جی ہماری فلانی خاموش مجاہد اور میرے فلانے نے مجھے یہ اطلاع دے دی، میری فلانے نے۔ ایک ٹیم بنائیے نا، ایک ٹیم بنائیے جو پاکستان سے ایک سروے کرے اور آپ کو بتائے کہ اس ملک کا چھوٹا بڑا تاجر، دکاندار، سبزی والا، فروٹ بیچنے والا، یہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ لیکن آپ اس کی نشاندہی نہیں کر رہے، آپ کو کرنی چاہیے۔ اور آپ پھر حکومت سے کہیے، آپ یہ فوج سے ریکویسٹ کیجئے کہ جی وہ ٹیمیں بنائیں، جیسے زلزلے میں آتی ہیں، جیسے سیلابوں میں آتی ہیں، جیسے لا اینڈ آرڈر بڑھ جائے، جو ٹیررزم کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، اسی طرح کی ایک ٹیم بنائی جائے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن جس کی آپ بات کرتے ہیں، اس کو اٹھا کر پھاڑ کر پھینکیں، ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں جس میں آرمی کا رول ڈیفائن کریں۔ ان کو مدد مانگنے کے لیے ان سے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور گالیاں دینے کے لیے جو ہے نا وہ آپ ان کو تیار کھڑے رہتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر انہیں کو بلاتے ہیں۔ اگر وہ اتنے برے ہیں تو کیوں آواز دیتے ہیں ان کو؟ اور ابھی جو آپ 245 کی بات کر رہے ہیں، یہی تو میں بات کر چکی ہوں۔ یہ جو میں نے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کو ایڈریس کر کے ایک جس دن ان کی تقریر تھی پارلیمنٹ میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ نے کہا آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آئین میں تو اس وقت لوگوں کی ڈیمانڈ ہے 245 کی کہ ایمرجنسی لگے اور یہ نالائق، یہ بددیانت حکومت جو ہے یہ آپ کو بلائے، آپ بھیجیں، ٹیمیں بنائیں، ریڈ کریں جا کے۔ جو صوبائی حکومتوں کا کام تھا میجسٹریٹس کو بھیج کر یہ چھوٹے دکانداروں کو، دودھ ہے آپ کا، آپ کی ملک پروڈکٹس ہیں، آپ کی ویجیٹیبل ہے، آپ کا جتنا بھی فوڈ آئٹم ہے، جتنا بھی آپ کا گروسری آئٹم ہے، اس کے اوپر جا کے ریڈ کریں اور دیکھیں کہ آرٹیفیشل پرائس ہائیک کہاں پہنچ چکی ہے۔ کوئی آدمی اپنا نقصان نہیں چاہتا، وہ لوگوں کا نقصان چاہتا ہے کہ لوگوں کے پاکٹ سے نکال لے۔ اس پر آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ اگر آپ اتنے محب وطن ہیں تو ہے کوئی ٹیم آپ کے پاس، اس پہ کوئی اسٹریٹجی بنائیے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ وہ کوکنگ شو چلانے والی عورتوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ یہ جو ہر آدمی مائک اور کیمرہ لے کے یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے جاہل سوشل میڈیا پہ، آپ ان میں سے تو نہیں ہیں نا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اچھے انسٹیٹیوشن سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ فوج میں بھی رہے ہیں، وہ ایک الگ ایکسپیرینس تھا آپ کا۔
تو آپ نے اس ایکسپیرینس کو آپ کام میں لائے. تصویریں تو آپ لگا رہے ہیں, تلوار لے کے چل رہے ہیں آپ آگے. آپ کی یہ تلوار جو ہے نا, یہی آپ کا قلم جو ہے نا, یہ اب آپ کی تلوار بن جانا چاہیے. یہ میں آج بھی آپ کو ایک بہن کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دے رہی ہوں, آپ کی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود, چونکہ میں ان خاتون کی طرح نہیں ہوں. وہ جو آپ کی کراچی میں ایڈوائزر ہے نا, ان کا تو چھوڑ دیجئے. وہ جس ایموشنل اور کرائسس ٹروما سے وہ گزر رہی ہیں, تو اس میں بھی ان کو اپنے مطلب کی باتیں بہت یاد رہتی ہیں. اور این جی او اس لیے بنا لینا کہ انکم ٹیکس بچایا جائے اپنے بڑے سے بزنس جو ان کا ہے, اس کی عقل تو ہے ان کو, باقی چیزوں کی عقل ان کی کہاں چلی گئی ہے. یہ جتنی این جی اوز یہاں پر ٹیکس بچانے کے لیے کھڑی کی گئی ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, ان کے فنکشن سے بھی واقف ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. مہربانی کر کے آپ سے یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ پاکستان آئیں, اور عادل راجہ کی طرح نہیں, آپ اپنے غصے کو کم کیجئے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پیسہ نہیں کمایا, اور آپ نے آج خود بھی ایڈمٹ کر لیا کہ آپ لوور مڈل کلاس سے تھے, اور جو کچھ بنایا آپ کے والد نے یہاں, وہ ظاہر فوج میں رہ کر بنایا نا, اس کے علاوہ وہ کوئی بزنس تو نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھی پلاٹ لیے تھے, ایسے پیٹرول پمپ ہے آپ کا کلفٹن پر, کوئی بات نہیں, ان کا جائز حق تھا, سب لیتے ہیں پلاٹ, انہوں نے بھی لے لیا تو کیا ہو گیا. جو جس کا گیون بنتا ہے حق, سویلینز کو بھی پلاٹ ملتے ہیں, ہم کو بھی ملا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا آپ کے بندیال صاحب, بیچارے انہوں نے 2-3 دفعہ تو لگایا کیس, یہی والی بینچ تھی منیب اختر اور جسٹس عائشہ اور جسٹس محمد علی مظہر کی, لیکن وہ ڈیٹیں پڑ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان گندے سیاست دانوں سے فرصت نہیں مل رہی ہے کورٹ کو. ہم نے اس پر بات کی ہے, انشاءاللہ یہ آج آپ دیکھیں گے. جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ اتنے مقدمے پینڈنگ ہیں, ان کو نظر آگے وہ مقدمے پینڈنگ. کیسے وہ مقدمے حل ہوں گے جب تم سے جان چھوٹے گی, تمہاری ہوس اقتدار سے جان چھوٹے گی عدالتوں کی, تب کسی اور کا کیس سنا جائے گا نا. سینکڑوں کیسز, سینکڑوں ضرورت مند جو ہیں وہ سائل جو ہیں عدالتوں کے, ان کی بددعائیں ان سیاستدانوں کو, بشمول آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں, ان کی بھی ٹھیک ہے, ان پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں, سچے جھوٹے غلط سلط جو بھی ہیں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو عدالت تو بس اب اسی کام پہ لگ گئی ہے, عدالتوں کا اور کوئی کام نہیں رہ گیا ہے کہ ان سیاستدانوں کی بکواس بیٹھ کر جو ان کے مقدمے جو ہے وہ سنتی رہیں عدالت میں. ابھی تو ہم چلائیں گے کیمپین عدالتوں کے خلاف, یہ کہ عام آدمی کی وقت کیا ہے عدالتوں کی نظر میں, اور ان سیاستدانوں کی کیا وقت ہے, ان کی کیا ویلیو ہے. کون ہے یہ خود کو سروس پرووائڈر کہتے ہیں, یہ خدمت کرنے آتے ہیں, ووٹ کس لیے ووٹ لیتے ہیں. یہ جن سے ووٹ لے کر آتے ہیں ان کے مقدموں کے بارے میں کبھی انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنا مقدمہ ہمارا بعد میں چلا لیجیے گا, پہلے اغوا, قتل, کرپشن, ہر چیز کے کیسز لوگ گئے ہوئے ہیں, زمینوں پر قبضے کے کیسز ہیں, ان کو پہلے عدالت سنیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اس پر تو آپ کبھی بات نہیں کرتے. حیدر مہدی صاحب اس پر بھی بات کیجئے نا. تو ہم تو آج بھی آپ نے جو گفتگو کی ہے اور اچھی گفتگو کی ہے, کرپشن کے خلاف آپ چاہتے ہیں بات کرنا, سب چاہتے ہیں. اس ملک کا ہر پڑھا لکھا باشعور آدمی کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہے, جس کو پلیٹ فارم میسر ہے وہ بھی کر رہا ہے, جس کو نہیں ہے وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں, اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ, اپنے ورک پلیس پہ, اپنے یونیورسٹی, اپنے جہاں جہاں لوگ کام کرتے ہیں وہاں بات ہو رہی ہے نا کرپشن کے خلاف, بے تحاشا ہو رہی ہے. لیکن وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آتا کہ باہر نکل آئیں اور ان گندے چور ڈاکو سیاستدانوں کو ووٹ نہ دیں. کمال تو یہی ہے کہ پتہ بھی ہے کہ یہ ڈاکو ہیں, پھر بھی ان کو ووٹ دے کے آتے ہیں. زرداری کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا وہ ڈاکو ہے, شریفوں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ ڈاکو ہیں, پھر بھی انہیں ووٹ دے کر آتے ہیں الیکشن میں. کیوں دیتے ہیں؟ دین دس نیشن, پھر ہم یہی کہیں گے, دس نیشن ڈیزرو دس کائنڈ آف لیڈرشپ. اور اب فوج کو جوتا اتار لینا چاہیے. ہم تو ماشاء اللہ کے حق میں ہیں. یہ کوئی الیکشن جو ہے اس ملک کا کوئی مسئلہ آج کے دن تک حل نہیں کر سکا, لیکن ماشاء اللہ بھی اتنا فرینڈلی ماشاء اللہ نہیں چاہیے جیسا مشرف صاحب نے لگایا, جیسا اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے لگایا. بس شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے, کوڑا اتارا اور لگا دیا پیٹ کے اوپر.
ہمیں کوڑے لگوانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ ایوب خان کی طرح مسئلہ حل کروائیں. کیا پروگریس ہے. ہم اپنے جب اسٹاف کالج کی طرف سے گئے تھے کوریا, اور ہم نے وہاں دیکھا تو ہمیں فخر محسوس ہوا کہ انہوں نے ایوب خان کی جو پالیسیز تھیں اور ان کی جو پروگریس تھی اس کو دیکھ کر وہ بورو کیا انہوں نے سسٹم وہاں سے, اور ایوب خان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پر. آپ ایسی بات کو سپورٹ کیجئے جس سے عوام کو فائدہ ہو. اگر آپ کی بات میں وزن ہے, آپ کے بہت زیادہ ویوز ہیں, آپ کو بہت دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس بات کا فائدہ اٹھائیے بجائے اس کے کہ آپ عوام کے اندر فوج کی نفرت بھر کر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. ملک کو, آپ ملک کی اس سائیکی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ لوگوں کے ایموشنز جو ہیں ان کو ابھار رہے ہیں فوج کے خلاف. مت کیجئے, یہ بند کر دیجئے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے